اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ LOE.92 چینل کے جملہ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جذبہ خدمت انسانی ہے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خدمت انسانیت کا کتنا زیادہ جذبہ رکھتے ہیں اور آپ کی شخصیت مبارکہ کے اندر انسانی ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ اور پہلو کتنا زیادہ اجاگر تھا۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء میں بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر براجمان ہونے سے پہلے، یعنی حاکم وقت اور خلیفہ وقت ہونے سے پہلے، آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ روزانہ شام کے وقت اپنی بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے نکالا کرتے، دوہا کرتے اور محلے کی بچیوں کو جمع کر کے بڑی محبت، بڑی شفقت اور بڑے پیار کے ساتھ ان محلے کی بچیوں کو وہ دودھ پلایا کرتے۔ تو جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ منصب خلافت پر براجمان ہوتے ہیں، حاکم وقت بنتے ہیں، خلیفہ وقت بنتے ہیں، تو اس وقت وہ محلے کی بچیاں جمع ہو کر آئیں اور آ کر کہنے لگیں، یا حضرت، آج سے پہلے کا آپ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ محبت کے ساتھ ہمیں اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ دو کر پلایا کرتے تھے، تو اب چونکہ آپ حاکم وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، کہ اب بھی آپ یہ جذبہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بلکہ اب تو اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پر ذمہ داری پہلے سے بھی زیادہ ڈال دی ہے، اور میں پہلے سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ وہ ہمدردی اور حسن سلوک، اور میں پہلے سے بھی زیادہ تمہاری خدمت اور پہلے سے بھی زیادہ تمہارا خیال کروں گا۔ ناظرین گرامی، ایک دوسرا واقعہ کنز الاعمال میں آتا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک بوڑھی ضعیفہ خاتون رہتی تھی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ روزانہ اس بوڑھی عورت کے گھر میں جاتے اور اس کے گھر کا سارا کام کاج کرتے، گھر کی صفائی ستھرائی کرتے اور اس کے گھر کا سارا ساز و سامان درست کر کے رکھتے، حتیٰ کہ ان کے گھڑوں کے اندر برتنوں میں پانی بھی آپ ڈالا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ اس نابینا عورت کے گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سارے گھر کی صفائی ستھرائی بھی کی ہوئی ہے اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر متعین کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا خاتون سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر کا یہ سارا کام کاج کون کر کے جاتا ہے؟ اس بڑھیا خاتون نے کہا کہ اس نے آج تک نام تو کبھی نہیں بتایا، لیکن ہر روز وہ الگ صبح آتا ہے اور بن بتائے ہی، اپنا تعارف کیے بغیر، اپنا نام بتائے کے بغیر بڑی محبت اور بڑے شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ میرے گھر کا سارا کام کاج کرتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کے دل کے اندر اشتقاق پیدا ہوا، آپ اگلے دن صبح وہاں پر حاضر ہوئے۔ جب آپ نے دیکھا تو پھر ان خاتون کا سارا کام کاج اسی طرح کیا ہوا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا تو اس بڑھیا خاتون نے بتایا کہ ابھی وہ کام کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی پہلے آئے تو تابی وہی عمل کیا ہوا تھا۔ پھر آپ کے دل کے اندر اشتقاق بڑھا۔ تیسرے دن پھر الگ صبح آپ وہاں پر گئے اور جا کر ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح وہ کون سا ایسا خوش بخت انسان ہے جو اس بڑھیا خاتون کا کام اتنی جلدی کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ وہاں پر بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص روح پوش ہے، چہرے کو چھپایا ہوا ہے اور دبے قدموں کے ساتھ آ رہا ہے اور اس بڑھیا خاتون کے گھر میں داخل ہوا اور اس کا کام کاج معمول کے مطابق کرنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ جب آپ اس بڑھیا خاتون کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خلیفہ وقت اور حاکم وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، تو واقعتاً ابو بکر ہے، یعنی ابو بکر کا من ہے اولیت رکھنے والا، نیکی کے اندر، زہد میں، ورع میں، تقوی میں، طہارت میں، حسنات میں، خیرات میں اور خدمت انسانیت میں، ہر معاملے کے اندر جو اولیت رکھنے والا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، تو واقعتاً ہی ابو بکر ہے، تو ہر نیکی اور ہر خیر اور ہر بھلائی اور ہر اچھے کام کے اندر اول درجہ رکھتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اسی طرح کنز الاعمال کے اندر ایک دوسرا واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نیک معمولات تھے اور اچھے جو کام تھے ان کے بارے میں ذرا مجھے آگاہ کرو، بالخصوص خدمت انسانیت کے بارے میں ذرا بتاؤ کہ آپ کے والد گرامی کے معمولات کیا تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ویسے تو میرے والد گرامی کے اندر خدمت انسانیت کے اور بہت سارے معمولات تھے، لیکن ایک عمل میں نے دیکھا ہے کہ میرے والد گرامی ہر روز صبح کے وقت مدینہ شہر کے قریب والی بستی کی طرف جایا کرتے اور آپ کے ہاتھ میں کھانا ہوتا اور وہاں جا کر کسی کو کھانا کھلا کر آیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کا تجسس بڑھا۔
آپ مدینہ شہر کے قریب والی بستی میں جاتے ہیں، وہاں جا کر لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوا ایک پرانے سے گھر کے اندر ایک انتہائی ضعیف اور بوڑھا انسان رہتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی بھی بڑھاپے کی وجہ سے زائل ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یقیناً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے شخص کے لیے وہ کھانا لے کر آتے ہوں گے کہ جو بالکل بے سہارا بھی ہے اور بے آسرا بھی ہے۔ اگلے دن صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا لے کر اس بوڑھے شخص کے پاس آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر اس بوڑھے شخص کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اب جیسے ہی اس بوڑھے شخص نے اپنے منہ میں وہ نوالا ڈالا، کنز الاعمال میں آتا ہے کہ اس بوڑھے شخص نے جیسے ہی وہ لقمہ منہ میں ڈالا تو اس بوڑھے شخص نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ بابا جی وجہ کیا ہے، آپ انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں جبکہ میں آپ کو کھانا بھی کھلا رہا ہوں اور آپ کے منہ میں نوالا بھی ڈال رہا ہوں؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا بے شک تم مجھے نوالا بھی دے رہا ہے اور کھانا بھی کھلا رہا ہے، لیکن تجھ سے پہلے جو شخص آیا کرتا تھا اس کا طریقہ کار ذرا مختلف تھا۔ وہ یہ تھا کہ چونکہ میرے منہ میں دانت نہیں ہیں اور وہ نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈالتا، اس کو چباتا، نرم کرتا اور نرم کرنے کے بعد پھر وہ نوالا میرے منہ میں ڈالتا اور میں اس کو بڑی آسانی کے ساتھ نگل لیا کرتا تھا، لیکن آج چونکہ تو نے یہ عمل نہیں کیا تو میں سمجھ گیا کہ اس شخص کا وصال ہو چکا ہے اور یہ کوئی اور شخص میرے پاس آیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ چونک پڑے اور کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہے، صدیق اکبر، واقعتاً ہی خدمت انسانیت کا جذبہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے وہ بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ چند ایک واقعات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جذبہ خدمت انسانیت کے پہلو کو سمجھنے کے لیے پیش کیے ہیں، وگرنہ آپ کے اندر یہ پہلو اور یہ جذبہ تو بحر بے کنار کی طرح وسیع تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نیا ٹاپک لے کر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔